عظیم ہستی جناب استاد وسیم حیدر خان صاحب تشریف فرما ہے, گیونگ یو سم لیسنز آف کورس ان سنگنگ. لیکن میں ان سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ سنگنگ تو ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ ہارمونیم میں بھی لیسنز دیتے ہیں یا صرف سنگنگ تک محدود ہے آپ کی اکیڈمی میں جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو؟ جی بالکل, میں ہارمونیم کا بھی لیسن دیتا ہوں. اچھا, ہاں جی. اس میں بھی آف کورس بیسک ہوں گے سیکھنے کے, ظاہر بات ہے, جیسے سارے گاما پادا نیسا اس میں ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی وہی ہوتا ہے. سارے گاما موسیقی جو ہے وہ سارے گاما پادا نیسا کے باہر وہ بیس نہیں ہے. اوکے, آپ کو اس کے باہر یہ جو 12 سروں کا میں نے ذکر کیا, جی, اس کے باہر کوئی موسیقی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی ہم چلے جائیں ہمیں یہ سر وہی ملیں گے ہر طرف, چاہے وہ یورپین موسیقی ہے یا ایشین موسیقی ہے یا مڈل ایسٹ میں, کہیں بھی آپ چلے جائیں سر یہ وہی ہیں, لیکن ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے لگاتا ہے, اپنا انداز ہوتا ہے. بالکل بالکل, ریلیجن کی طرح کہ ہر ریلیجن جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ اچھا کام کریں, لیکن وہاں پہنچنے کے لیے ڈفرینٹ ڈائریکشنز, ڈفرینٹ ہارمونیم میں یہ کچھ پلٹے وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں وہی سارے گاما پادا نیسا جاتا ہے. اس میں انگلی جو ہے کہ فنگر آپ کی کیسے جائے کہ خوبصورت, آپ کا ہاتھ خوبصورت لگنا چاہیے نا, آپ بجا رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ خوبصورت لگنا چاہیے. تو یہ تبھی عورتیں جو ہیں وہ زیادہ ہارمونیم پلے کرتی ہیں, خوبصورت ہاتھ ہوتے ہیں. نہیں, وہ تو بہت کم کرتی ہیں, بلکہ ان کو کرنا چاہیے. اچھا, ہماری منی بیگم تو بڑے شوق سے پلے کرتی ہیں. دیکھیے وہ تو اس کے بغیر جاتی نہیں. آئی نو, لیکن بہت کم خواتین ہیں جو ہارمونیم کے ساتھ. اچھا, آپ کے ایکسپیرینس میں, آپ کے پاس تو بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, تو کیا سب جو ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہارمونیم اور گائیکی دونوں آئیں, یا کوئی چاہتے ہوں گے ہمیں صرف ہارمونیم سکھا دیجیے, یا کوئی چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف گانا سکھا دیجیے؟ ہاں, مکس ہے. مکس ہے. زیادہ تر جو ہے وہ میجورٹی کی طرف, گانے کی طرف. ہارمونیم سیکھنے والے بھی ہیں, لیکن وہ ایسا ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم بس گانے وانے نکال لیا کریں, آواز تو ہے نہیں, تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے شاید بجا لیں گے, یا ویسے اپنے لیے شوق کے لیے, تو وہ جیسا ان کا دل کرتا ہے کوئی بھی گانا تو وہ نکال لیتے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا, شوق بھی پورا ہو جاتا ہے. بات ہو رہی تھی ارلیئر آن کہ جب آپ سیکھتے ہیں روحانی استاد ہوتے ہیں. روحانی استاد سے مراد کہ آپ کسی کو دیکھتے رہتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, اور پھر اس کے نقش قدم پر چلے جاتے ہیں. تو پھر بات یہ نکلی تھی کہ ٹھیک ہے, آپ کے روحانی استاد یا آپ کسی سے سیکھتے ہیں, بھلے کہ انہوں نے آپ کو بیٹھ کے 1 to 1 نہیں سکھایا, لیکن ان کو آپ ان کا سٹائل, ان کا جو بھی اتار چڑھاؤ ہے اس کو آپ نے سیکھا. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ نے اس کو اپنے رنگ میں سمو لیا. میں چاہتا ہوں آج ذرا امتحان ہو جائے وسیم بھائی کا. وسیم بھائی, اسی تناظر میں اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ مجھے مہدی حسن کی کوئی غزل اپنے سٹائل میں سنائیے, تو جسارت کر سکیں گے آپ؟ ضرور, کیوں نہیں. سٹائل تو خیر کیا, استائی انترا لینا ہوتا ہے آپ نے. اوکے, جیسے کمپوز کیا گیا ہے ویسے آپ وہ استائی انترا لے لیتے ہیں, اور اس کی تمام کاوشیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک آپ کو راستہ بتا دی ہے, تو اس پہ آپ نے اپنی مرضی سے چلنا ہے. ہاں, چاہے جاگنگ کرتے چلیں, چاہے واک کرتے چلیں, چاہے میں کسی رکشے پہ بیٹھ جائیں. یہ بھی ہے. چلیے جناب, ارشاد. یہ ان کی ایک غزل ہے, گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یار آنے گے. ارے ارے, کیا بات ہے, میری فیوریٹ ہے. ماشاء اللہ. برسوں کے یارانے ذرا سی بات برسوں کے یارانے کچھ لوگ پہچانے گئے
میں اسے شہرت کہوں یا اپنے رسوائی شہرت میں سے شہرت کہوں یا اپنے رسوائی کہوں مجھ سے پہلے اس گلی میں مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے ذرا سی بات پر یوں تو وہ میری رگے جان سے بھی تھے نزدیک تو میری رگے جان سے بھی تھے نزدیک تھے آنسوؤں کی دھند میں مجھ سے نہ پہچانے گئے ذرا سے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. ذرا آڈینس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہو جائے ذرا استاد وسیم حیدر خان کا یہ بہت خوبصورت فن. واقعی وہ جو آپ نے بات صحیح کی تھی بالکل وہ مہدی حسن خان صاحب کا تو ہے، لیکن اس میں آپ نے ایک اپنا انداز اس کو بخشا ہے. کیا بات ہے، کوشش کی ہے. نہیں ماشاء اللہ اس میں بڑے لوگ ہوئے ہیں. نہیں، استاد کا جو رنگ ہے وہ اس میں ہونا چاہیے بالکل. بلکہ میسج بھی آئی ہے کہ آپ کی ایک نئی جو ہے ابھرتی ہوئی نئی شاگرد وہ بھی شکریہ ادا کر رہی ہوں. ہمارا بیٹھ کے برسٹل میں دیکھ رہی ہیں اس وقت پروگرام، وہ بھی آپ کی آپ کا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے. بالکل وہ دیکھ رہی ہیں اور آپ ان کے استاد وہ سمجھتی ہیں ڈیفینیٹلی، اور بہت احترام دے رہی ہیں آپ کو. شکریہ بہت. اچھا، ایک انٹرویو میں سنا ہے کہ ایس پی جان نے کہا ہے کہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ گیت ان کا ہے، ان کا ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اچھا، یہ تو خیر ایک فلم ہے 1959 میں، اس فلم کا نام تھا سویرا اور وہ ماسٹر منظور صاحب نے کمپوز کی تھی. جی یہ چلیں اچھی بات کی آپ نے. مجھے کافی لوگوں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ انہوں نے انٹرویو کیا اور اس میں وہ اپنا اور اپنے بیٹے کا نام لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کبھی انہوں نے کبھی بھی بتایا نہیں ہے کہ اصل میں اس کے کمپوزر کون ہے. اچھا، تو بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. وہ ایسا ہوا کہ ایس پی جان صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان کراچی میں ایک وہ الیکٹریشین تھے. جی بالکل. تو کافی دیر سے گا رہے تھے. جی. تو وہ میرے چچا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ماسٹر صاحب، بڑی التجا کی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ماسٹر صاحب مجھے بڑی دیر ہو گئی گاتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور میرا آج تک کوئی گانا مشہور نہیں ہوتا. اچھا. اصل میں کہانی یہ ہے، وہ آپ نے سوال کیا تو مجھے یاد ہے کہ ان کا ہے، کہاں تک ان کا